اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اصلحتم تلاوت قرآن مجید افضل ترین عبادت۔ واضح ہو کہ جملہ عبادات میں تلاوت قرآن کریم افضل ترین عبادت ہے، خصوصاً نماز میں اس کی قرات و تلاوت جو بوقت قیام پڑھنا نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کریم پڑھنا ہے۔ نیز فرمایا، جسے قرآن کریم ایسی نعمت میسر ہوئی اور پھر بھی وہ یہ تصور کرے کہ فلاں کو تو اس سے اعلیٰ چیز عنایت کی گئی ہے، تو وہ قرآن کریم کی تحقیر و بے ادبی کا مرتکب ہوگا، کیونکہ اس نے اسے کم سمجھا جسے اللہ تعالیٰ نے بزرگ تر بنایا ہے۔ مزید فرمایا، اگر قرآن کریم کو چمڑے کے غلاف میں رکھیں تو اسے آگ نہیں جلا سکے گی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں روز قیامت انبیاء و ملائکہ اور دیگر چیزوں یعنی اولیاء کرام میں سے کوئی بھی قرآن کریم سے بڑھ کر شفیع نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دعا کی بجائے تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ اسے شاکرین جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لوہے کے مثل دل کو بھی زنگ پکڑ لیتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دل کے زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور موت کی یاد دلوں کے زنگ کو مٹا دیتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا مگر تمہیں دو مبلغ دے رہا ہوں جو ہمیشہ تمہاری ہدایت و رہنمائی کرتے رہیں گے۔ ان میں ایک واعظ کلام کرنے والا ہے اور ایک خاموش۔ کلام کرنے والا واعظ تو قرآن مجید ہے اور خاموش مبلغ موت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، قرآن کریم پڑھا کریں کیونکہ اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم صرف ایک حرف ہے، بلکہ الف بھی حرف ہے، لام اور میم بھی ایک ایک الگ حرف ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت سے بہرہ مند ہوا تو عرض کیا، یا اللہ، تیری قربت کے حاصل کرنے کا سب سے افضل اور آسان تر وسیلہ کون ہے؟ ارشاد ہوا، میرے کلام کی تلاوت یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ میں پھر عرض گزار ہوا، گو اس کے معنی و مطالب سمجھ آئے یا نہ آئے؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ تلاوت کرنے والے کو اس سے معنی سمجھ آئے یا نہ آئے، آخر کلام تو میرا ہے۔ تلاوت قرآن کریم اور غافلین۔ واضح ہو کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اس کے درجات بلند ہوئے، لہذا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے آداب اور اس کی عزت و حرمت کو بجا لائے اور اپنے آپ کو افعال بد سے بچائے اور اپنے افعال و کردار اور جملہ اعمال و معاملات میں ادب و احترام کو ملحوظ رکھے، ورنہ خطرہ ہے کہ قرآن کریم ہی اس سے دشمنی اختیار نہ کر لے۔ قرآن کریم اور منافق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بیشتر منافق قرآن کے قاری ہوں گے۔ آج کل کے قرہ حضرات کو اس ارشاد کے پیش نظر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوزخ کے فرشتے مفسدین قرآن کو بت پرستوں کے بنسبت جلد گرفتار کریں گے۔ توریت شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تجھے شرم تو نہیں آتی اگر تیرے بھائی کا تجھے خط موصول ہو تو اسے راہ چلتے ہوئے ایک طرف ہو کر فوراً اس کا ایک ایک حرف پڑھنے لگتا ہے اور بغور دیکھتا ہے، لیکن میری کتاب جو حقیقتاً میری طرف سے تیرے نام خط کی مانند ہے کہ اسے تو محبت سے پڑھے اور غور کر کے عمل پیرا ہو، مگر تو پڑھنے کی بجائے اس سے دور دور رہنے کی کوشش کرتا ہے اور اس مکتوب گرامی کے مندرجات پر عمل کرنے سے بھاگتا ہے، اور کبھی پڑھنے کی نوبت آ بھی جائے تو اس پر غور و خوض نہیں کرتا کہ آخر اس مکتوب الہی میں کیا لکھا ہوا ہے۔
مکتوب الہی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمہارے اسلاف تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکتوب گرامی تصور کرتے تھے، پھر راتوں کی تنہائیوں میں اسے خوف غور و فکر سے پڑھتے رہے اور دن کو اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور تم ایسے ہو کہ اس کی تعلیم و تدریس کے ذریعے معاش بنائے بیٹھے ہو، نیز اس کے حروف و اعراب کو تو بنانے، سجانے اور سنوارنے میں بڑی مستعدی اور محنت و مشقت برداشت کرتے ہو، لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، تساہل و تجاہل سے کام لیتے ہو۔ تلاوت قرآن کریم کا بنیادی مقصد الغرض قرآن کریم کا محض تلاوت کر لینا ہی اصل مقصد نہیں، بلکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ پڑھنا تو یاد رکھنے کے لیے ہے اور یاد رکھنا عمل کرنے کے لیے، اور جو شخص صرف پڑھنے پر اکتفا کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، اس کی مثال تو ایسے غلام کی ہے جس کو اس کے مالک کا ہدایت نامہ یعنی خط موصول ہوا جس میں کام کاج کرنے کی تاکید کی گئی تھی، اور وہ غلام صرف اسی بات پر خوش و خرم ہے کہ اس کے مالک نے اپنے مکتوب گرامی سے نوازا ہے، پھر وہ بڑی خوش الخانی سے اسے پڑھتا رہے اور اس کے حروف کے بناؤ سنگار میں الجھا رہے، لیکن اس کے مندرجات میں سے کسی پر بھی عمل نہ کرے، تو ظاہر ہے وہ غلام سزا کا مستحق اور عقوبت کے ہی لائق ہے۔ آداب تلاوت قرآن کریم۔ آداب ظاہری۔ تلاوت قرآن کریم کے ظاہراً 6 آداب ہیں جسے بوقت تلاوت ملحوظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1، نہایت احترام و تعظیم سے اس کی تلاوت کرے۔ قبل از تلاوت طہارت ضروری ہے، پھر نہایت عاجزی و انکساری سے روح بقبلہ بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھتا ہے اسے ہر حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے تو 50 نیکیاں ہر ایک حرف پر لکھی جاتی ہیں۔ اگر بعد از نماز تلاوت کرتا ہے تو 25 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کی جاتی ہیں، اور اگر بلا وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر زبانی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح رات کو نوافل میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں بہت فضیلت ہے، اس لیے کہ اس وقت دل دنیوی علاقوں سے بنسبت دن کے زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ نمبر 2، آہستہ تلاوت قرآن کریم۔ آداب ظاہری میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ بآرام پڑھے اور اس کے مطالب و معنی پر غور کرے، اور اس بات کا دل میں ہرگز خیال نہ لائے کہ قرآن کریم جلد از جلد ختم کرے۔ بعض آدمی اتنی جلدی اس لیے کرتے ہیں کہ یومیہ ختم قرآن کا ثواب حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کریم 3 دن میں ختم کر لیتا ہے وہ قرآن تفقہ سے مستفیض نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے قرآن کریم آہستہ آہستہ بآرام پڑھنا بے حد محبوب ہے، اگرچہ صرف سورہ اذا زلزلت الارض یا سورہ القاریہ دن بھر میں کیوں نہ پڑھوں، بنسبت جلدی میں سورہ البقرہ اور آل عمران ختم کرنے سے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر کسی کو تیزی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنتی تو فرماتی، گو یہ شخص خاموش نہیں مگر تلاوت بھی نہیں کر رہا۔ اگر کوئی شخص اجمی ہو اور قرآن کریم کے معنی نہیں جانتا تو اس کے لیے آہستہ پڑھنا بہت ہی اچھا ہے کہ کم از کم قرآن کریم کے آداب کو تو ملحوظ رکھتا ہے۔ قرآن کریم اور آنسو۔ رسول کریم علیہ التحیات و تسلیم فرماتے ہیں، جب قرآن کریم پڑھیں تو اتنا روئیں یہاں تک کہ آنسو جاری ہو جائیں، تکلفاً آنسو بہانا بھی اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تلاوت کرتے کرتے سجدہ سبحان اللہ زی تک پہنچیں تو آنسو بہائیں، اگرچہ تکلفاً ہی کیوں نہ ہو، اور جب تک آنسو نہ نکلیں سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو۔ اگر تکلف سے آنکھیں نم نہ بھی ہوئیں تو دل یقیناً روئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن کریم غم کے لیے نازل ہوا، جب اسے پڑھو تو غم کو دل میں جگا دو۔ جو کوئی تلاوت کے وقت آیات وعدہ وعید احکام پر غور کرتا ہے، پھر اپنی عاجزی، بے چارگی اور کمزوری کی طرف نگاہ ڈالتا ہے تو لازماً اسے غمگین ہونا پڑتا ہے۔
اگرچہ غفلت نے اسے کلیتاً مغلوب نہ کر رکھا ہو۔ نمبر 4، یہ بھی آداب ظاہری میں سے ہے کہ ایک ایک آیت مبارکہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب عذاب والی آیت پر پہنچتے تو استغفار کرتے، اور جب آیہ رحمت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کے طالب ہوتے۔ اسی طرح جب آیت تنزیہ پر پہنچتے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمہید بجا لاتے۔ تلاوت کا آغاز ہمیشہ اعوذ باللہ سے کرتے اور آخر میں یہ دعا مانگتے، الہی قرآن کریم کے وسیلہ سے مجھ پر رحم فرما، میرے لیے اسے رہنما، نور، ہدایت اور رحمت بنا۔ الہی جو کچھ اس کی تلاوت میں بھول ہوئی ہو اسے یاد دلا دے، اور مجھے اس کے علم سے مزید عنایت فرما، اور مجھے اس کی تلاوت کی شب و روز سعادت سے بہرہ مند فرما۔ الہی اسے میرے لیے برہان دائمی بنا دے۔ نمبر 5، جب سجدہ کی آیت پر پہنچے تو پہلے تکبیر کہے، پھر سجدہ کرے، اور سجدہ کرتے وقت شرائط نماز کو ملحوظ رکھے، جیسے طہارت و سطر ڈھانپنے کے متعلق کی جاتی ہیں۔ اور سجدہ تلاوت کرنے کے بعد نہ تشہد ہے اور نہ ہی سلام، صرف تکبیر کے بعد سجدہ ہی کافی ہے، یعنی جب سجدہ سے سر اٹھایا گویا کہ سجدہ مکمل ہو گیا۔ نمبر 6، اگر بلند آواز سے تلاوت قرآن کریم میں ریاکاری کا عمل دخل ہو یا نمازی کی توجہ بڑھ جانے کا احتمال ہو تو اسے آہستہ پڑھا جائے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے آہستہ تلاوت کرنے میں زیادہ فضیلت آئی ہے، جیسے اعلانیہ صدقہ و خیرات سے پوشیدہ طور پر صدقہ دینے میں فضیلت ہے۔ ہاں اگر ان امور کا کوئی خدشہ وغیرہ نہیں تو با آواز بلند پڑھنے کی اجازت ہے، اور نیت یہ ہو کہ با آواز بلند پڑھنے سے جو قریب سو رہے ہیں بیدار ہو جائیں گے، نیز جو بیدار ہیں انہیں قرآن کریم سننے کا ثواب ہوگا، نیز وہ از خود بھی زیادہ آگاہی حاصل کرے گا، اس کی ہمت بڑھے گی، فرحت و انبساط اور خوشی نصیب ہوگی، اطمینان و سکون پائے گا۔ اگر اس قسم کی نیتیں ہوں تو ہر ایک نیت پر اسے ثواب ملے گا۔ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھ بھی مصروف تلاوت و زیارت ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا زبانی 7 بار پڑھنے کے برابر ہے۔ حکایت، امام شافعی کی تلاوت اور سجدہ۔ فقہائے مصر میں سے ایک فقیہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور قرآن کریم ان کے پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ عالم بولے، فقہ نے تمہیں قرآن پاک سے دور رکھا ہے، جبکہ میں بعد از نماز عشاء صبح تک قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا وہ نماز تہجد میں مصروف ہیں اور قرآن کریم نہایت آہستگی سے تلاوت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق قرآن کریم آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ سن رہا ہے۔ بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وہ بلند آواز سے تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بلند آواز سے قرآن کریم کیوں پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا، سونے والوں کو جگانے اور شیطان کو بھگانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں نے ہی بہت اچھا کیا، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تم دونوں کی نیت درست تھی، اس لیے ہر دو کو ثواب ملے گا۔ نمبر 6، ظاہری آداب تلاوت میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن کریم نہایت عمدہ آواز اور انداز میں پڑھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن مجید کو خوش الخوانی سے آراستہ کرو۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش الخوانی سے قرآن کریم پڑھتے دیکھا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے میری امت میں ایسے انسان تخلیق فرمائے، اور اس کا تحسین کا سبب یہ بھی ہے کہ جتنی عمدہ آواز اور قرات سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اسی قدر دل پر اثر ہوتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے
کہ نہایت اچھی آواز میں قرآن کریم پڑھا جائے، البتہ کلمات حروف کو محض مقابلتاً ایسا کرنا مکروہ ہے جیسے قوال عادتاً گلا بازی کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے باطنی آداب۔ نمبر 1، آداب باطنی۔ قرآن کریم کی تلاوت کے باطنی آداب بھی 6 ہیں۔ نمبر 1، اس کلام کی عظمت کی معرفت حاصل کرے اور سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قدیم ہونا اس کی صفت ہے جو اسی ذات اقدس سے قائم ہے، اور جو کچھ اس کی تلاوت کے وقت زبان سے برآمد ہو رہا ہے وہ ہے تو حروف کا مجموعہ، مگر اس میں اثرات و ثمرات اس ذات حق سے ہویدہ ہیں۔ جیسے لفظ آگ ہے، اس لفظ کا کہنا تو آسان ہے اور ہر ایک کہنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، مگر آگ کے وجود یعنی نفس آتش کی طاقت کسی میں بھی نہیں پائی جاتی، یعنی از خود آگ بن جانا یا آگ میں کودنا ہر کسی کے بس کا روک نہیں۔ بس یہی حقیقت قرآنی الفاظ و کلمات کے معنی میں مضمر ہے۔ اگر اس حقیقت کو آشکار کر دیا جائے تو ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ان کی تجلی کی تاب نہ لا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو میرے محبوب آپ دیکھتے وہ پہاڑ خشیت الہیہ سے پاش پاش ہو جاتا۔ سورہ الحشر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے قرآن مجید کی عظمت و جلال کو حروف و کلمات کے لباس میں پوشیدہ فرما دیا کہ دلوں اور زبانوں میں برداشت کی طاقت کہاں تھی، لہٰذا لباس حروف کے بغیر قرآن کریم کو انسانوں تک پہنچانے کی اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ لیکن خیال رہے کہ یہ اس بات کی قطعاً دلیل نہیں کہ حروف کے علاوہ قرآن کریم کی مزید کوئی عظیم چیز اس میں پائی ہی نہیں جاتی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب ہم جانوروں کو کوئی کرتب یا آداب سکھانا چاہتے ہیں تو انہیں انسانی بولی میں حکم نہیں دیتے، کیونکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ ان کی بولی سمجھ سکیں، تو ناچار ہم انہی کی آوازوں سے ملتی جلتی چند آوازیں سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ انہیں مطلوبہ کاموں کے لیے تیار کر سکیں یا انہیں آداب سکھا سکیں۔ پھر وہ چار پائے یا جانور ہماری آوازوں کو مسلسل سننے کے باعث ہماری خواہش کے مطابق وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے مقصود و مطلوب ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ان امور کی حکمت سے نابلد ہوتے ہیں۔ مثلاً بیل کو لیجئے کہ جب ہم ہل چلاتے ہیں تو مختلف قسم کی آوازوں سے اسے چلاتے ہیں اور وہ ہل کھینچ کر زمین کو نرم بناتا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ زمین کو نرم کرنے میں کون سی حکمت ہے، حالانکہ ہل چلانے کی حکمت سے انسان ہی واقف ہے کہ جب وہ ہل چلائے گا تو بیرونی ہوا خاک میں شامل ہو جائے گی اور پانی ان ہر دو میں مل جائے گا، پھر ہوا، پانی اور مٹی تینوں چیزیں مل کر بیج کی غذا بن جائیں گی، پھر اس بیج کی نشو و نما میں مشغول ہوں گی۔ اسی طرح قرآن مجید سے بھی لوگ آواز اور ظاہری الفاظ کے سطحی سے معنی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے ان کے نزدیک قرآن کریم محض حرف و صوت سے عبارت ہے، کیونکہ وہ قرآنی روح کو سمجھتے ہی نہیں، پھر وہ حکمت و حقیقت کو کیا جانے، حالانکہ یہی انتہائی درجے کی حماقت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ آتش تو صرف 3 حروف آ، تے، شین پر مشتمل ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ آتش میں اگر کاغذ کو ڈالیں گے تو وہ اسے جلا کر راکھ کر دے گی اور کاغذ اس کی تپش کو برداشت ہی نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ حروف آتش عموماً کاغذ پر ہی لکھے جاتے ہیں اور آگ کے حروف کاغذ پر ذرہ برابر بھی اثر پذیر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ حروف تو ظاہری لباس ہیں جبکہ ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ بس جس طرح ہر ایک جسم کے لیے روح ہوتی ہے جس کی بدولت وہ جسم قائم رہتا ہے، اسی طرح حروف کی روح اور معنی ہے، جبکہ خود حروف کی حیثیت جسم کی سی ہے، اور ظاہر ہے کہ جسم کو تمام تر شرف روح کے باعث حاصل ہے، لہٰذا ان حروف کی تمام عظمت و رفت ان کے معنی کی برہون منت ہے، جبکہ حقیقت کی تمام تر حقیقت کا بیان اس قسم کی کتاب میں ممکن نہیں۔ نمبر 2، صاحب کلام کی عظمت و شوکت۔ اللہ تبارک و تعالی جل و علا کی عظمت و کبریائی اور جلالیت شان کو اپنے دل میں بٹھائے اور پھر یہ یقین کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے،
جس کی تلاوت کا مجھے شرف نصیب ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی اپنے ذہن نشین کرے کہ جس کلام کو وہ پڑھنے لگا ہے یہ کس قدر عظیم و قدیم اور اہم ہے، جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کو کوئی نہ چھوئے مگر پاک و ظاہر ہو کر۔ جیسے قرآن کریم کے ظاہر کو پاک و طیب ہاتھوں کے بغیر چھو بھی نہیں سکتے، اسی طرح اس کے معنی و مفاہیم کی حقیقت کو اس دل کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جو اخلاق بد کی نجاست سے پاک اور نور عظیم کی تجلیات سے آراستہ و پیراستہ نہ ہو، اور اس کی عزت و توقیر کو کما حق ہو بجا نہیں لاتا۔ بس یہی وجہ تھی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے کھولتے تو ان پر غشی کی حالت طاری ہو جاتی، اور ایسی حالت میں ان کے منہ سے یہی کلمات سنائی دیتے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک عظمت قرآن مجید سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ عظمت خداوندی سے روشناس نہیں ہوتا، اور عظمت خداوندی سے آشنائی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ صفات و افعال الہیہ میں غور و تدبر نہیں کرے گا۔ مثلا عرش، کرسی، 7 آسمان، 7 زمینیں، اور جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، یعنی فرشتے، جن، انسان، حیوان، چرند، پرند، حشرات الارض، جمادات و نباتات، الغرض جملہ مخلوقات میں غور و فکر کے لیے اپنے دل کو حاضر نہیں کرے گا۔ لہٰذا ان تمام کے لیے دل کی حاضری ضروری ہے، اور یہی یقین کرے کہ اس رب عظیم کا کلام ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک شے ہے، وہ قادر ہے، قدرت اس کی اپنی ہے، اگر وہ چاہے تو سبھی کو آنن فانن نیست و نابود کر سکتا ہے، اسے اس معاملے میں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، باوجود اس کے کمالات میں کوئی نقص پیدا نہیں ہو سکتا، باوجود کہ اس کے کمالات میں کوئی نقص پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان تمام ایجادات و اشیاء اور مخلوقات کا وہی خالق و مالک ہے، وہ جسے چاہے رکھے چاہے نہ رکھے، وہی جاندار کا روزی رساں ہے، ان تمام باتوں کو اچھی طرح دل و دماغ میں راسخ کرے گا، تب کہیں جا کر ذرہ برابر آگاہی کا اثر اس کے دل پر نمودار ہونے کی امید ہے۔ نمبر 3، بوقت تلاوت غفلت کا شکار نہ ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت دل کو ایسے حاضر رکھے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی غفلت کا گزر نہ ہونے پائے، اور نفس کی گرفت میں اپنے مجتمع خیالات کو پراگندہ نہ ہونے دے، کیونکہ غفلت میں پڑھنا نہ پڑھنا یکساں ہے۔ لہٰذا جتنا قرآن کریم غفلت کی صورت میں پڑھا ہے اسے بحضور قلب دوبارہ پڑھے، کیونکہ غافل کاری تو اس شخص کی مانند ہے جو باغ کی سیر کے لیے گیا مگر وہاں پہنچ کر ایسے غفلت کا شکار ہوا کہ عجائب چمن کا نظارہ کیے بغیر ہی چلا آیا۔ بس کہ قرآن کریم بھی مومنین کے لیے تماشا گائے گلشن حقیقت ہے، جو عجائب و حکم سے ایسے بھرپور ہے کہ اگر کوئی ان پر غور کرے پھر کسی اور کی طرف دھیان کا تصور بھی باقی نہ رہے۔ پس جو شخص قرآن کریم کے معنی و مطالب باطنی سے بے خبر ہے اس کے کم وقت اور بد نصیب ہونے میں قطعاً شبہ نہیں ہو سکتا۔ تاہم اتنا تو پھر بھی ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی عظمت و جلالت کو اپنے قلب میں جگہ دے، تاکہ بوقت تلاوت اس کے خیالات پراگندہ اور بکھرنے نہ پائیں۔ نمبر 4، معنی و مطالب میں غور کرنا۔ بوقت تلاوت قرآن کریم کے ہر کلمہ کے معنی میں غور کرے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر ایک مرتبہ نہ سمجھ سکے تو دوبارہ تدبر کرے، جب غور کرنے سے اسے لذت محسوس ہونے لگے تو بار بار تلاوت کرے، کیونکہ زیادہ آیات پڑھنے سے یہ کہیں بہتر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار رات بھر نماز میں اس ایک ہی آیہ کریمہ کو بار بار تلاوت فرماتے رہے، اگر تو ان پر عذاب نازل کرے تو بے شک یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کی مغفرت فرما دے تو بے شک تو غالب و حکمت والا ہے۔ سورہ الانعام۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساری رات اس آیت کو دہراتے رہے، مجرموں آج تم ایمانداروں سے الگ ہو جاؤ۔ سورہ یاسین۔ اسی طرح تلاوت کرنے والا آیت کوئی پڑھتا ہے اور معنی کسی دوسری آیت کے کرنے لگتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے وہ آیت پڑھی ہی نہیں۔
حضرت عامر بن عبداللہ اور چھری۔ حضرت عامر بن عبداللہ ایک بار وسواس کے بارے شکوہ کر رہے تھے کہ مجھے نماز میں یکسوئی میسر نہیں آتی۔ لوگوں نے کہا پھر تو دنیوی خیالات آتے ہوں گے۔ عامر بولے اگر میرے سینے میں چھری گونپ دے تو یہ آسان ترین امر ہے، لیکن یہ قطعاً ممکن نہیں کہ نماز میں دنیوی امور کا میرے دل و دماغ میں عمل دخل ہو۔ میرے دل میں ایسے وقت میں جو بات دامنگیر ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ جل و علا کے حضور کیسے کھڑا ہو سکوں گا اور پھر واپسی کیسے ہوگی۔ بس وہ تو اسی تصور کو وسوسہ خیال کرتے تھے، لیکن حقیقتاً وہ درست کہتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک اس شے کی بنا اس امر پر تھی کہ جو کلمات نماز میں پڑھے جاتے ہیں غور و فکر تو انہی میں ہی کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی خیال دل میں لانا چاہیے، گو وہ دینی امور سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کا تصور بہرحال وسوسہ میں بھی شمار ہوگا۔ بلکہ ہونا بھی چاہیے کہ جو آیت پڑھی جائے بس اسی کے مضمون پر ہی غور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ان آیات میں سے کوئی آیت پڑھی جائے جن میں صفات خداوندی کا ذکر ہے تو چاہیے کہ صفات حق کے اسرار و رموز میں ہی غور و فکر کریں کہ قدوس کے کیا معنی ہے، عزیز کا کیا مفہوم ہے، حکیم سے کیا مراد ہے اور جبار کی کیا تفسیر ہے، اور ان کی تشریح و توضیح کے لیے کون کون سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح جب افعال رب العالمین سے متعلق آیات کی تلاوت کریں تو اس کی تخلیقات میں غور و فکر کریں۔ مثلا ارشاد ہے خلق السماوات والارض، وہ وہی ذات اقدس ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا۔ سورہ السجدہ۔ تو مخلوقات کے عجائب و غرائب سے عظمت خالق کو سمجھنے کی کوشش ہو، نیز اس کے کمال علم و قدرت کو سمجھنے کی طرف دھیان ہو، تاکہ وہ ایسے مقام تک رسائی حاصل کرے جو کچھ دیکھے اور جدھر دیکھے ذات الہی کی ہی جلوہ گری ہو۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ایسا دیکھنا پھر اسی کے ساتھ اسی کی طرف سے ہوگا۔ یوں ہی جب یہ آیت تلاوت کرے انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے انسانوں کو نطفہ سے تخلیق فرمایا۔ سورہ الدہر۔ اس میں لفظ نطفہ پر غور کرے کہ یہ ایک قسم کا پانی کا قطرہ ہی تو ہے جس سے کیسی کیسی شکلیں صورتیں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ پہلے صرف گوشت کا لوتھڑا سا بنتا ہے، پھر ہڈیاں، کھال، رگیں اور پھر مختلف اعضاء و جوارے، مثلا سر، ہاتھ، پاؤں، منہ، آنکھ، زبان وغیرہ وغیرہ۔ وہ نطفہ اب کیا کچھ بن گیا، آخر یہ سبھی چیزیں کس طرح بن جاتی ہیں؟ پھر مزید گہرائی و گہرائی میں جاتے ہوئے اس جواہر کی حقیقت پر غور کرے کہ کیسے کیسے عجائب سامنے آئیں گے۔ سما، بصر، حیات ان اعضاء میں کیسے سرایت کر گئی۔ یہاں پر مکمل قرآن کریم کی تفسیر و تشریح سے تو ہم رہے، مگر ان مثالوں کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ذرا تو متنبہ ہو جائے کہ قاری قرآن کے لیے یہ امر کس قدر اہم اور ضروری ہے، تاکہ آیات کے باطنی معنی و مفاہیم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے فکر و تدبر اور غور کو لازماً سامنے رکھا جائے۔ تین قسم کے آدمی، تین قسم کے ایسے آدمی بھی ہیں جن پر قرآن کریم کے معنی ظاہر ہو ہی نہیں سکتے، یعنی وہ قرآنی اسرار و رموز سے آگاہ ہونے کے قابل ہی نہیں۔ نمبر ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظاہراً قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھا ہی نہیں اور عربی زبان کو سمجھتے ہی نہ ہوں۔ نمبر دوسرے یہ کہ جو کبیرہ گناہوں میں سے کسی سخت ترین گناہ کے ارتکاب پر اصرار کرنے والے ہوں یا غلط عقائد پر ڈٹے ہوئے ہوں، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے دل گناہوں کی ظلمت اور غلط عقائد و نظریات کی سیاہی سے تاریک ہو چکے ہوتے ہیں۔ نمبر تیسرے وہ لوگ جو علم کلام پر اعتقاد رکھنے کے باعث صرف اس کے ظاہری معنوں پر ہی اڑے ہوئے ہیں، اور جب ان کے بیان کردہ مفہوم و معنی کے برعکس بات کی جائے تو برا محسوس کرے، صحیح و درست بتانے والوں سے نفرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے گرد بچھائے گئے جال سے باہر نکل سکیں۔ نمبر 5، قاری قرآن اور اس کا دل۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ قاری قرآن کا دل مختلف آیات کی تلاوت کرتے کرتے صفات الہیہ کا جہاں جہاں ذکر آئے اس کی کیفیات کو اپنے دل کی طرف
مبذول کرتا چلا جائے، جیسا کہ آیات کے معنی مختلف صورتیں اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جب خوف کی آیت پر پہنچے تو دل گرفت کے خوف سے رونے لگے، اور جب یہ آیہ رحمت کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کا دل فرحت و انبساط اور خوشی و مسرت سے جوم اٹھے۔ جب صفات خداوندی کی سماعت کا شرف نصیب ہو تو ہماتن عاجزی و انکساری کا پیکر بن جائے، اور جب کفار و مشرکین کی انتہائی قسم کی ناممکن اور ناقابل یقین خرافات سننا پڑے کہ کیسی کیسی مکروہ باتیں اللہ جل شانہ کی ذات اقدس و اطہر کی شان میں کہتے رہے ہیں۔ مثلا کبھی وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور کہیں کسی کو اس کا بیٹا بتاتے پھرتے ہیں، تو ایسی آیات کی تلاوت کے وقت اپنی آواز کو پست کر دے اور نہایت شرم و خجالت کی کیفیت میں پڑھے۔ یوں ہی ہر آیت کے معنی ہے، اور وہ معنی اس امر کے متقاضی ہے کہ قاری اسی صفت کے مطابق ہوتا چلا جائے تاکہ آیات بینات کا قدر حق ادا ہو سکے۔ نمبر 6، آداب باطنی میں چھٹا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح سنیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے سننے کا شرف حاصل کر رہا ہے، اور فرض کرے کہ واقعتاً اسی سے سن رہا ہے۔ حکایت: ایک بزرگ کا اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم سننا۔ ایک بزرگ کی حکایت کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا، جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تو مجھے کبھی لذت حاصل نہ ہوتی، یہاں تک کہ میں نے فرض کر لیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سننے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس تصور سے ہی مجھے تلاوت میں لذت محسوس ہونے لگی۔ پھر میں نے فرض کیا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پاک سن رہا ہوں، تو اس طرح لذت و حلاوت میں اضافہ ہونے لگا۔ بعد میں اس سے مزید آگے بڑھا اور فرض کر لیا کہ میں اس مقام عظیم تک پہنچ چکا ہوں جہاں سے میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا کلام سن رہا ہوں۔ اس تصور سے اب تلاوت قرآن کریم کے وقت مجھے وہ لذت و حلاوت نصیب ہوتی ہے جو اس سے قبل نصیب میں نہیں تھی۔ اب تو ضرورت ہی نہیں طور پہ جائیں ہم کلیم، کرتے ہیں روز گفتگو یار سے ہم نماز میں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔